عرب اسپرنگز کا جو معاملہ آیا تھا، یہ شام، عراق، لیبیا، الجیریا، یہ سارے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عرب اس میں بڑا شور ہوا کہ جی بڑا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں. آج حشر دیکھیں ان ملکوں کا کیا حشر ہے. آج خانہ جنگیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دربدر ہو گئے. آج حشر دیکھیں لیبیا کا، آج حشر دیکھیں شام کا، آج حشر دیکھیں عراق کا. کیا کیا دنیا کے بدخواہوں نے؟ کیا کیا؟ وہاں کی فوج کو ڈسمنٹل کر دیا، جتھے بن گئے. سارا کامن فیکٹر کیا ہے ان عرب اسپرنگ کے ممالک میں؟ آپ دیکھیں کہ اس ملکوں کی فوج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی. جب فوج ریڈنڈنٹ ہو گئی تو جتھے بن گئے اور ملک میں خانہ جنگ شروع ہو گئی. اور آج آپ حشر دیکھیں، باہر ہمیں یہ چیز پڑھنے کو دکھنے کو ملتی کہ پاکستان کے خلاف بھی پاکستان کے دشمن یکجا ہو کر اس ملک میں عرب اسپرنگ جیسے حالات پیدا، اس کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں، اس کو شام بنانا چاہتے ہیں، اس کو عراق بنانا چاہتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بے تحاشا اپرچونٹیز موجود ہیں کیونکہ ہم زبانوں پہ بٹے ہوئے ہیں، ہم مسلک پہ بٹے ہوئے ہیں، ہم فقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، معاشرے میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، پورا ملک بٹا ہوا ہے رنگ، نسل، زبان، مسلک پہ. اگر کسی چیز نے اس ملک کو انٹیکٹ کر رکھا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، آپ کو اچھا لگے یا اس میں ون آف دی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہماری مسلح افواج. آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان کے غلط کاموں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں، بٹ دا میٹر آف فیکٹ از ٹوڈے کہ اس پولرائز زمانے میں اگر ہمیں کسی چیز نے، اس پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو ہماری ڈسپلنڈ آرمی ہے، ہماری فوج ہے، جو ساری باتوں کے باوجود آج سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی. آپ وی کین گو آن اینڈ آن ان کی غلطیوں پر بات کرنے پہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں، سب لوگ کرتے ہیں. اب تو فیشن ہے، ہر کوئی کسی کو بھی اپنی جو پاپولیرٹی حاصل کرنی ہے، ٹھگا کر آپ کو بیان ٹھوک دیں، آپ بات کر لیں، آپ ہیرو بن جائیں گے، آپ کو دنیا بھر سے کالیں آنا شروع ہو جائیں گے، آپ سب چیز ہو جائیں گے. لیکن اسی فوج نے آج اس ملک کو انٹیکٹ رکھنے میں جو سب سے بڑا رول ہے اس فوج کا ہے. یہ آج ہمیں یہ لگ رہا ہے جس طرح سے ادارے حملہ آور ہوئے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر، اب تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہی ہے، وہ بہت عرصے دراز سے ہو رہی ہے یہ چیزیں. لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے، اب یہ لوگ تو خلاف نہیں ہوئے لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری اور فوج کے درمیان جو ہے وہ یہ والی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. اور صرف فوج نہیں، میں حیرت میں رپورٹس پڑھ رہا ہوں تو سارے اداروں کو جو کہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں، سارے اسٹیبلشمنٹ کے سارے ادارے، سی ٹی ڈی ہے، اس میں آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے، آئی ایس آئی ہے، سب کے خلاف لیٹرز لکھ دیے. تو پھر بچا کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ بارڈرز پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، جوان میجر شہید ہو گئے. وہ لوگوں ان کے پاس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہے ان کی. اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ جب وہ اخبار پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ کوئی باہر ملک کی جوڈیشری نہیں، ان کے اپنے ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں، سٹنگ ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف سفارہ ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ آج ان کا موٹیویشنل لیول کیا ہوگا؟ ہم ان تمام باتوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے. اور کچھ جو ایسے ادارے ہیں جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کی ضمانت ہیں، وہاں پر لیٹر بازی اور میڈیا پہ لانے کے بجائے باتوں کو، اور پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے بجائے ان باتوں کو، ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو پبلک میں لائے بغیر اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے، ہو جانا چاہیے. ورنہ یہ بہت نقصان دہ بات